अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अस्मा अब्बास के बारे में। अस्मा अब्बास को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त ड्रामे, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग और हर जगह पर आजकल वो छाई होती हैं। और आजकल वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, मैं आपको आज उनकी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा। लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे ना हैरान हो जाएंगे। लेकिन उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके जो शौहर हैं वो आपसे सुना काफ़ी बड़े हैं और किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है जब आपसे वो इतने ज़्यादा बड़े हैं। तो उन्होंने कहा इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं है, 10-12 साल ही बड़े हैं। आजकल ये बहुत बड़ी बात लगती है कि शौहर 10-12 साल बड़ा है, 10-12 साल बड़ा है। लेकिन पहले वक्तों में, यानी कि आज से कुछ साल पहले की बात है, ये नॉर्मल बात हुआ करती थी। शौहर हमेशा एज लड़की से बड़ा ही होता था। तो उनसे पूछा गया कि आप तो बहुत चुलबुली सी, लाइवली सी लगती हैं, बहुत हंसमुख, और लेकिन आपके शौहर जो हैं वो काफ़ी संजीदा लगते हैं। तो वो फौरन बोली इसके जवाब में, कहाँ संजीदा, वो तो एक नंबर के खोचल है। जहां लड़कियां देखते हैं फौरन टर 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 इंग्लिश मारने लग जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? कोई नहीं है, अच्छा, खोचल है। जरा जो संजीदा होए, चार औरतां देखो तो टर 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 अंग्रेजी शुरू हो जाती है। मतलब औरतों को देखते ही टर टर इंग्लिश भी शुरू हो जाती है, संजीदा मिजाजी भी खत्म हो जाती है। और वैसे भी वो अगर रंगीन मिजाज ना होते तो आपके साथ शादी कैसे होती। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं उनकी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इनके जो शौहर हैं वो पहले से शादीशुदा थे और 10 साल उनकी शादी को गुजर चुके थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने शादी की 10वीं सालगिरह पर अपनी बीवी को बड़ी मोहब्बत और रोमांटिक अंदाज में कहा था कि मैं अगर 100 साल भी जिंदा रहूं ना औलाद के बगैर, तो मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। उसके चंद दिनों बाद ही, उसके चंद माह बाद ही, जब उनकी वाइफ जो है, बल्कि चंद दिन बाद, जैसे ही वो बाहर गई, मुल्क से बाहर गई, तो उनकी मुलाकात अस्मा अब्बास से हुई और इन दोनों ने फौरन शादी कर ली। मतलब वेट नहीं किया कि वो वापस आए या उनसे बात की जाए, इजाजत दी जाए, डिस्कस किया जाए, फौरन इन दोनों ने शादी कर ली। और जब इनकी वाइफ को पता चला तो वो फौरन वापस आई। जब वो वापस आई तो उन्होंने काफी हंगामा किया, गुस्सा आया उनको। लेकिन अस्मा अब्बास कहती हैं कि मैं उनके पास गई और उनको मैंने कहा, देखें शादी तो हम दोनों ने कर ली है, ना वो मुझे छोड़ने वाले और ना मैं उनको कभी छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए, बेहतर ये है कि आप इस शादी को एक्सेप्ट कर लें ताकि हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। फिर अस्मा अब्बास ने कहा कि उन्होंने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया और फिर सारी जिंदगी हम इकट्ठे रहे। वो हमेशा से मास्टर बेडरूम यूज करती थी और मैं दूसरा कमरा यूज करती थी। हमेशा गाड़ी की फ्रंट सीट पर वो बैठा करती थी, मैं पीछे बैठा करती थी। हमेशा उन्होंने मेरी इज्जत की और मैंने उनकी इज्जत की। हम दोनों उसके बाद कई साल तक इकट्ठे रहे। अस्मा अब्बास कहती हैं कि अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गैर मौजूदगी में भी हमेशा उनका नाम सारे घर वाले बहुत इज्जत से लेते हैं। और एक और बात भी उन्होंने बताई कि वो बुढ़ापे में भी जब भी अपने शौहर को, यानी कि इन दोनों के शौहर को आवाज आती थी ना कि पहली बीवी ने आवाज दी है, तो वो फौरन भागते भागते उनके पास पहुंच जाते थे। मतलब बुढ़ापे में भी उनका रौब बहुत ज्यादा था। और वो कहती हैं कि मैं ये सारी बातें इसलिए एक्सेप्ट कर लेती थी कि उन्होंने मेरे फैसले को मान लिया था और मैं बुढ़ापे तक, मतलब अस्मा अब्बास पता नहीं मानती है या नहीं, आपा मानती है, वो कहती हैं कि बुढ़ापे तक हम दोनों इकट्ठे साथ रही और दोनों एक दूसरे की इज्जत करती रही। बहरहाल आप बताएं फैसला ठीक था या गलत था? इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं माजी की मिस पाकिस्तान अरीज चौधरी के बारे में। इन्होंने एक इंटरव्यू में बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़ी बातें की हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स को बेनकाब किया है जिनको ठरक आराम नहीं देती। अरीज चौधरी को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, अभी ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में उनका एक छोटा सा रोल था। लेकिन ये आप बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा ड्रामा होता है और वो हिट हो जाता है, उस ड्रामे में छोटा रोल भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है, वो भी हिट हो जाता है। कैरेक्टर उनका बड़ा गंदा सा था। एक शादीशुदा औरत किसी शादीशुदा बंदे के साथ अफेयर चला रही होती है, यू नो अफेयर। अच्छे से समझ गए होंगे ना। खैर उस कैरेक्टर की वजह से इनको हेट तो बहुत मिला, लेकिन जाहिर है ये लोग यही सोचते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। उस कैरेक्टर की वजह से उनको फेम और भी ज्यादा मिलने लग गया। वो बताती हैं कि जब मैं शोबिज इंडस्ट्री में आई थी
اور چونکہ یہ پہلے ماڈلنگ کرتی تھی, مس پاکستان رہ چکی تھی, اور ان کو ایکٹنگ کا شوق ہوا تو یہ ایکٹنگ کی طرف آئیں. تو پی ٹی وی کے ایک ڈائریکٹر تھے, ذرا غور کیجئے گا, بہت ساری لڑکیوں کو یہ بات غور سے سننی ہے اور سمجھنی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب میرا نیا دور تھا اور میں پی ٹی وی پر گئی اور وہاں پر میرے ایک ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی, تو وہ روز مجھے بلا لیتے تھے اور بڑے بڑے اسکرپٹ مجھے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے سامنے بیٹھ کر پڑھو. میں پڑھتی رہتی تھی اور کئی بار میں نے ان کو کہا کہ میں نے اسکرپٹ کو بہت اچھے سے پڑھ لیا ہے, میں نے سنا بھی دیا ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں میرے سامنے پڑھو. اور کئی بار ان کی آنکھوں سے مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ بندہ شاید کچھ اور چاہتا ہے. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اسکرپٹ پڑھتے پڑھتے بہت ٹائم گزر گیا, یعنی کہ رات ہو گئی. جیسے ہی رات ہوئی تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ کیا ضرورت پڑی ہے اتنی محنت کرنے کی, میری بن جاؤ کروڑوں میں کھیلو گی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً اسکرپٹ رکھا اور ان کو کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے کافی دیر بٹھاتے تھے جان بوجھ کے, پڑھو میرے سامنے, پڑھو. میں نے کہا سر میں پورا پڑھ کے آئی ہوں, آپ میرا آڈیشن بھی لے لیں. اس سے زیادہ تھا لیکن میں نے ان کو پھر بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا. میں نے وہی ان کو روک دیا اور ان کو کہا کہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کی کوئی خواہش پوری کر سکتی ہوں. میں ایکٹنگ سے ماڈلنگ کی طرف آنا چاہتی تھی لیکن خود کو بیچ کر نہیں. بہت اچھی بات ہے, ویسے اسکرپٹ ان کے منہ پہ مار دینا چاہیے تھا آپ کو ٹھا کر کے, اور کہنا چاہیے تھا اپنی اوقات میں رہو ورنہ میں تمہیں یہیں پہ شوٹ کر دوں گی. شوٹ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ویپن ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ خود بتاتی ہیں. ویپن بھی اور خنجر ونجر بھی یہ اپنے پاس رکھتی ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ ایک بار جب میں لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی تو میرے لیے سب کچھ راستے سب چیزیں نہیں تھی, تو میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے جا رہی تھی. تو ان کے ساتھ بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جب میں جا رہی تھی تو میں ان ڈرائیو میں نے منگوائی, گاڑی جب آئی تو گاڑی کا جو نمبر تھا وہ اور تھا اور جو میں نے گاڑی منگوائی تھی اس کا نمبر اور تھا. خیر جلدی میں تھی, میں بیٹھ گئی. اس نے کہا یہ گاڑی ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے اس لیے میں یہ گاڑی یوز کر رہا ہوں. خیر وہ کہہ رہی تھی کہ میں فون پہ لگی رہی, لیکن جب میں اوپر دیکھتی ہوں تو راستے کچھ اور تھے, جہاں میں نے جانا تھا وہ کوئی اور راستہ تھا, یہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیاں اور یہ سب کچھ. لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ آگے 3-4 بلکہ 5 بائکس والے ویٹ کر رہے تھے, لائن کے ساتھ, لائن کیا کہتے ہیں, بڑی ترتیب کے ساتھ کھڑے تھے اور شاید وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے. یہ فون پر ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہا تھا, ان کو کچھ بتا رہا تھا. تو میں نے دیکھا, مجھے شک ہوا, لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں نے غور کیا اور مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ نہ تو یہ وہ راستہ ہے, یہ تو بڑا سنسان راستہ ہے, عجیب سا راستہ ہے. تو میں نے جب وہ مجھے شیشے میں دیکھ رہا تھا تو میں نے جب کنفرم کر لیا کہ یہ کوئی واردات کرنے لگا ہے, تو میں نے اپنے بیگ سے ویپن نکالا تو فوراً اس کی گردن پہ رکھ دیا اور کہا کہ تیز چلاؤ گاڑی. اس نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا, وہ تیز نہیں چلا رہا تھا. تو میں نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور اس کی تھائی پہ رکھ دیا, اور جو کہ اس کو چبھا بھی بہت زور کا, اس کو لگا بھی, اور میں نے کہا کہ تیز چلاؤ ورنہ. ہاں جی کیا بات ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں بڑی ٹرین ہوں اس پہ شوٹنگ میں, ویپن شیپن چلانے میں. بھائی صاحب جو بھی عریج کے پیچھے پڑا ہوا ہے ذرا دھیان رکھنا, ٹھا 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 سدھے فیر یو نو. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ رکھا اور خنجر اس کی تھائی پہ رکھا تب اس نے گاڑی تیز چلانا شروع کی اور مجھے جہاں پر چھوڑا. میں نے اپنی فرینڈ کو کہا کہ بھائی آئندہ سے میں اکیلی نہیں آؤں گی اور نہ ہی جاؤں گی. وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری یہ حالت اس طرح سے تو ضرورت کیڑی سی ادھی راتی ہے باہر نکلن دی. چلتے نیکسٹ خبر کی طرف بات کرتے ہیں جی نشو بیگم کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ نشو بیگم چاہتی ہیں کہ وہ ہر وقت خبروں کی زینت بنی رہیں, کچھ نہ کچھ وہ ایسا بولتی رہتی ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا کرتی رہتی ہیں. بلکہ پچھلے دنوں تو انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, اور میں شادی اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ جس سے میں شادی کرتی ہوں وہ مر جاتا ہے, یا کچھ ایسا بھی بولا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے. بہرحال ابھی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی, بڑی دھوم دھام سے کی تھی, میرا بیٹا بہت اچھا ہے, بہت فرما بردار ہے, لیکن اس کی شادی بدقسمتی سے ناکام رہی. بہت جلد میں اس کی دوبارہ شادی کروں گی. لیکن جب میں نے اس کی پہلی شادی کی اور اپنی بہو کی میں نے بہت خدمت کی, میں اس کو ہر صورت میں خوش رکھنا چاہتی تھی. اس کے لیے میں ناشتہ خود بناتی تھی, کھانے خود بناتی تھی, اس کو بیڈ پر سب چیزیں دیتی تھی, اور اس کو حق مہر کے طور پر ½ کلو سونا دیا تھا. ½ کلو سونا نشو بیگم نے. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ گئی تو جتنا بھی کیش تھا, جو کچھ گھر میں تھا, وہ ½ کلو سونا, وہ سب کچھ ساتھ لے گئی, گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. اس بات کو لوگوں نے پکڑا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ روبانی صاحب نے بھی آپ کے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا, جبکہ آپ اس وقت بہت پاور میں تھی. آپ کے شوہر نے گھر سے ٹرک بھر کے سب کچھ لے گئے.
اور ایک بیٹی صاحبہ جو آپ کے پاس رہی تھی وہ بھی بالآخر آپ سے چھین لی اس نے. آخر ایسا کیوں ہوا کہ وہ جو آپ کی بہو تھی وہ بھی آپ سے سب کچھ لے کر چلی گئی اور آپ کے جو شوہر تھے وہ بھی سب کچھ لے گئے, اور آخر کار 42 سال کے بعد صاحبہ جب اپنے والد سے ملی, ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے آپ سے ملاقات نہیں کی. آخر اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہے کہ 42 سال ایک بیٹی آپ کے پاس رہتی ہے آپ کی, اور آپ نے سارا الزام جو ہے وہ ریمبو پر لگایا, ریمبو کو کہا کہ ریمبو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو ریمبو نے اپنی طرف سے نیکی کی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو بہت نیک نیتی سے باپ اور بیٹی کو ملایا ہے, اور شاید ریمبو نے وہ سب باتیں جانی ہوں جو کہ صاحبہ نہیں جانتی تھی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم وہ ویڈیو نہ بناتے, لیکن وہ ویڈیو بنی اور صاحبہ اور ریمبو ایک بار پھر سے مطلب کہتے ہیں کہ زندہ ہوئے, دوبارہ سے لوگوں نے ان کو دیکھا, کیونکہ بہت پرانا ہو چکا تھا, نہ تو کوئی فلم آ رہی تھی اور نہ ہی ان کا کوئی پروجیکٹ آ رہا تھا. اب تو صاحبہ کے جیو پر بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں اور آئے دن ان کے بیٹے کے بھی بہت سارے پروجیکٹس آنے والے ہیں. بہت جلد آپ ان کے بیٹے کو بڑے سٹار کے طور پر دیکھیں گے, کیونکہ نیپوٹزم تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ کام کر جاتا ہے. بہرحال ابھی نشو بیگم کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن پہلی بہو نے میرے بیٹے کو بہت ستایا, ہم سب کو بہت ستایا. اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی بہو کو آدھا کلو سونا دیتے ہیں اور وہ چپ کر کے لے جائے اور آپ خاموش رہتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.